بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع بہت اونچے لقب والے ہو تم، بہت اونچے لقب والے ہو تم، مہمان رسول جیسے لقب والے ہو تم ہی نے تو اس کی سیرت کا حق ادا کیا ہے، تم ہی نے تو اس کی سیرت کا حق ادا کیا ہے، اس لیے تمہیں السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأجمل الأنبياء وأكمل الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعنا لك ذكرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم ولا أمة بعدكم۔ صدق الله العظيم۔ محترم المكرم صدر جلسہ اور میرے مستقیم مربی اساتذہ علم و فن اور طالبان علوم نبویہ کے چمکتے ہوئے پھول، آج میں آپ حضرات کے سامنے اور اس چمکتے دھمکتے اجلاس میں حضور انور، دو جہاں کے پیغمبر، نبیوں کے افسر، محبوب رب انور، شافع محشر، ساقی کوثر، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی سیر بلکہ تفریح کرانا چاہتا ہوں۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ مقام مصطفیٰ کے اس چمن کو آپ کے سامنے کیسے اجاگر کروں، لیکن لیجئے سنیے مقام مصطفیٰ۔ حاضرین ملت، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کے مقام کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا مقام بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے تو خود میرے خالق کائنات سے پوچھئے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ آپ کو یاد ہے آپ یتیم تھے، پھر بھی میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا، تیری عظمت کو بلند کر دیا، تیری رفعت کو بلند کر دیا، تیری سیرت کو بلند کر دیا، تیری صورت کو بلند کر دیا۔ اے نبی میں نے تیرے ہر ذرے کو بلند و بالا کر دیا۔ یہ مقام مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، قرآن ایک بار پھر اپنے پیارے لب و لہجے میں کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ۔ قُلْ، اے نبی آپ اپنا مقام لوگوں کو بتلا دیجئے، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں انسان تو ہوں لیکن آپ انسانوں کی طرح نہیں ہوں، میں مخلوق تو ہوں لیکن آپ مخلوقوں کی طرح نہیں، میرا مقام انسانوں میں اعلیٰ و بالا ہے، کیونکہ میں وہ ہوں یوحا الی، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، میں وہ ہوں جس کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو میرے باپ ابراہیم نے دعاؤں میں گڑا کر مانگا ہے، تو کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میرا مقام انسانوں میں اعلیٰ و بالا ہے۔ اسی بات کو مؤسس اظہر علم حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے یوں بیان کیا ہے بشر لا کالبشر کالیاقوت بین الحجر، بشر لا کالبشر، کہ میرا نبی انسان تو ہے لیکن آپ انسانوں کی طرح نہیں ہے، میرا نبی مخلوق تو ہے لیکن آپ مخلوقوں کی طرح نہیں، کالیاقوت بین الحجر، جیسے کہ یاقوت پتھر تو ہے لیکن آپ پتھروں کی طرح نہیں، اس کا مقام پتھروں میں اعلیٰ و بالا ہے، اسی طرح میرے نبی کا مقام انسانوں میں اعلیٰ و بالا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام۔ حاضرین ملت، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، اللہ نے انبیاء کا بازار لگایا، میں انبیاء کے بازار میں گیا، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، میں نے اسماعیل کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھا، مجھے بچہ کہنا پڑا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، وہ
خود بو نہ تیری سی بو. یہ ہے مقام حضرات. ذرا قریب قریب آنا, غور سے سننا, دل کو حاضر و ناظر رکھ کر سننا. میں مقام مصطفیٰ کو جبریل کی نظر میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کو اٹھا کر لے. جبریل آیا, میرا مصطفیٰ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا تھا. جبریل آیا, چھتار کے آیا, پوچھتا ہے مولا آواز دے دو. میرے مولا نے کہا جبریل تو غلام ہے, میں اس کا آقا ہوں. تو غلام ہے, میں اس کا مالک ہوں. نام سے آواز دے کر آج تک میں نے نہیں بلایا, تو کیسے کہتا ہے آواز دے دو. جبریل نے کہا مولا ہلا دوں. میرے مولا نے کہا جبریل نہیں نہیں, میرے مصطفیٰ کو اٹھانے کا طریقہ یہ نہیں, میں بتاتا ہوں کیسے اٹھانا ہے. جبریل کہتا ہے مولا کیسے اٹھاؤں. میرے مولا نے کہا جبریل تیری ایکافوری لب, جبریل تیرے ایکافوری لب, ان لبوں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے. کیا کہا مولا نے کہ جبریل تیرے ایکافوری لب, ان لبوں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے. جبریل نے بوسہ لیا, میرا مصطفیٰ اٹھ گیا, میرا مصطفیٰ بیدار ہو گیا. لیکن میری نظر سے دیکھتا کہ میرا مصطفیٰ اٹھ گیا, میرا مصطفیٰ بیدار ہو گیا, لیکن جبریل نہیں اٹھا. میں نے کہا جبریل ابھی اٹھیے نا. بوسہ لینے کا مطلب تو یہ تھا کہ میرے آقا کے علم میں بات آ جائے. جبریل ابھی اٹھیے نا, اٹھتے کیوں نہیں. جبریل کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے دیوانے مجھے مت چھیڑ. میں نے کہا میں نہیں چھیڑتا. پھر مجھے یہاں کا لطف بتا, کیا لطف ملا ہے. جبریل تو جنت میں رہتا ہے, تو نے جنت کو دیکھا, تو نے جنت کے نظاروں کو دیکھا, تو نے آسمان کو دیکھا, آسمان کی قطاروں کو دیکھا, تو نے نبیوں کو دیکھا, نبیوں کے معجزات کو دیکھا. جبریل کہتا ہے ہاں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا ہے. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں اتر کے دیکھا, میں نے لوگوں کو کشتی کا ملا کرے ہوئے دیکھا, میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر میرے رب سے باتیں کرتے دیکھا ہے. لیکن سننا بڑا قیمتی جملہ ہے, میرا تخیل, میرا تصور کہ جبریل نہیں اٹھے گا, اٹھتے کیوں نہیں. جبریل کہتا ہے لطف آیا. میں نے کہا مجھے بھی بتا. جبریل کہتا ہے سننا چاہتا ہے تو سن. جبریل کیا کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ تو محمد کی گلیوں میں دیکھا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا. حضرات مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کی بات جاری بلکہ ساری. میں آپ کو مقام مصطفیٰ بتاتا ہوں کس کی نظر میں. پیغمبر کا شاعری میں بھائی, صحابہ کے سامنے جاری, نبی کا دیوانہ, مصطفیٰ کا پروانہ, حضور کا مستانہ, غرض سے بے گھرا, توحید کا مردانہ, تابعدار, وفادار, جانثار, خدمت گزار, خادم نبی, آخر الزمان کی زبان, فیض ترجمہ, بہرے پیچھا. حضرت احسان کی نظر میں بتانا چاہتا ہوں, سننا بڑا قیمتی شعر ہے کہ حضرت احسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ ہے مصطفیٰ کا مقام. حضرات مقام مصطفیٰ کی اور تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں خدا خدا ہے, محمد مصطفیٰ ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمینہ کا لال ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ ہمارا احد ہے, یہ ہمارا احمد ہے. اس کی عبادت, اس کی اطاعت, اس کی خلقت, اس کی امت, اس کی مغفرت, اس کی شفاعت, اس کی خدائی, اس کی مصطفیٰ, وہ رب العالمین ہے, رحمت للعالمین ہے. اس کا ربوبیت کا تختے, کیا اس کا ربوبیت کا تختے, اس کا نبوت کا تخت, اس کا نبوت کا تخت. بڑا قیمتی جملہ کہ اس کا ربوبیت کا تخت, اس کا نبوت کا تخت. ربوبیت کے تخت پر کوئی جا نہیں سکتا, ختم نبوت کے تخت پر قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا. حضرات مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ کی بات جاری بلکہ ساری. میرے مصطفیٰ کو دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے 1447 سال اور آج کا 39واں دن ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھنا کہ میرے مصطفیٰ کا نسب نامہ آج تک محفوظ ہے. اور کیا نسب نامہ؟ نسب نامہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبداللہ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن وائل بن غالب بن فر بن مالک بن نار بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مراد بن نزار بن معاذ بن عدنان. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا نسب نامہ. آخر میں ایک شعر سائے کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. محمد کی محبت
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔